یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کیوں اس کو مانے یا کیوں اس کے پیچھے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو امیر مقرر کروں اور کوئی اس کی نافرمانی کرے تو فقط عصانی، اس نے میری نافرمانی کی ہے، اور یاد رکھو ومن عصانی فقط عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تم بچ نہیں سکو گے۔ عام امیروں کی بات ہو رہی ہے، امام مہدی تو ان امیروں سے بالا تر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کی یہ نشان ہوں گے جو آسمان اور سورج کو مقررہ وقتوں پہ گرہن رہے گا۔ تو یہ سوال ہی بالکل عجیب ہے، یہ مولویوں کا اٹھایا ہوا سوال ہے جو بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ پا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، یہ کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے ہو اس لیے کہ امام مہدی کا انکار کر دیا، اشتعال دلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فی الحال مسیح موت کو چھوڑ دو، اول تو یہ جھوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے ہو، بالکل نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے قائم کردہ امام کا انکار ہلاکت ہے، لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہو، ان کے مسلمان ہو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے تمہیں غیر مسلم کہنے کا۔ جو دعویٰ کرتا ہے محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا محاورہ ہے غیر احمدی مسلمان۔ کبھی بھی غیر احمدی مسلمانوں کو ہم غیر مسلم نہیں لکھتے۔ جب غیر مسلم لکھتے ہیں تو وہ لوگ مراد ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں۔ تو جو دعویٰ کرتے ہیں سچے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم کہنے والے؟ ایک اور بات اسی ضمن میں بتا دوں کہ امام مہدی کو نہ ماننے والا گمراہ اور ظالم تو ضرور ہوگا۔ جو خدا کے امام کا انکار کرے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، مگر اس کو بھی غیر مسلم آپ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے یہ منافقین ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اس سے بہتر اور کون جانتا ہے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی کسی کا اسلام فاسد ثابت ہو سکتا ہے؟ تصور کریں۔ آج کل جو مولوی ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں، دلیل یہ بنائی ہوئی ہے کہ جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو اوپر سے محمد رسول اللہ کہتے ہو، اندر سے مرزا غلام احمد کہتے ہو۔ انا للہ، تم پھر خدائی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شرک فی النبوت کا الزام لگاتے ہو، تم تو خدا بن بیٹھے ہو۔ ہم خدا کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ ہی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ پر ہی درود بھیجتے ہیں۔ آپ ہی ہمارے دل میں ہیں، آپ ہی ہماری زبان پہ ہیں۔ ان کو کیا حق ہے؟ اگر حق ہے تو خدا کو ہے۔ خدا اس حق کو استعمال کرنے کے باوجود محمد رسول اللہ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کو غیر مسلم کہو۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ اسلام ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ تو خدا بتا چکا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ان سے کہہ دو قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ مسلمانی کا دعویٰ بے شک کرتے رہے، کیونکہ جو یہ منہ سے کہہ دے گا میں مسلمان ہوں، ہمیں حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم کہہ دے۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، کبھی خدا کے لیے غیر احمدی مولویوں سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ منافقوں کے دلوں کا حال جاننے والا کوئی اور تھا جس کو خدا خود بتا رہا تھا؟ ایک مثال بتائیں کہ کسی نے کہا ہو میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو، غیر مسلم ہو۔ ساری زندگی ایک شخص کو بھی غیر مسلم آپ نے نہیں قرار دیا، ایسے وقت میں بھی جبکہ شک کے تمام مواقع موجود تھے۔ حیرت انگیز رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی عجز ایسا کہ جہاں خدا نے روک دیا وہاں رک گئے، ایک ذرہ بھی اس سے آگے قدم نہیں اٹھایا۔ خدا نے فرمایا ان کو کہو، بے شک مسلمان کہو، آپ نے ہمیشہ مسلمان کہنے والے کو مسلمان ہی کہا اور کسی ایک دعوے دار اسلام کو غیر مسلم قرار نہیں دیا۔ کوئی ضعیف سی حدیث بھی لا کے دکھا دیں تو کبھی دکھا نہیں سکتے، ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اگلا قدم کسی اور کو بھی اجازت نہیں دی۔ اپنا یہ حال تقویٰ کا اور خدا کی فرما برداری کا کہ جنگ بدر کے وقت جب کہ مسلمانوں کی کمزوری کا حال سب پر ظاہر و باہر ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کتنی کمزوری کے عالم میں تھے۔ صحابہ خوش ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ عرب کا ایک مشہور پہلوان جس کے نام سے لوگوں کے دل دہلتے ہیں، وہ آیا ہے کہ میں اسلام کی طرف سے لڑوں گا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں، میرا خدا کافی ہے۔ عظیم الشان اعلان۔ تم خوش ہو رہے، صحابہ خوش ہو رہے تھے، محمد رسول اللہ نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جائے اپنی پہلوانی کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اور میں ٹھیک ہے اب لڑو۔ عجیب شان ہے، کیسا تقویٰ، کیسا انسانی حقوق کا محافظ نبی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، دل چاہ رہا ہے لڑنے کو۔ اس نے اپنا انتقام لینا تھا اصل میں مشرکوں سے۔ اپنا اس کو کوئی رشتہ دار مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں، اہل مکہ کے ہاتھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، تم مسلمان کہتے ہو تم مسلمان ہو۔ اپنا یہ فعل اور صحابہ کے اوپر ایسی سخت نگرانی کہ کسی دعوے دار کو جو اسلام کا دعویٰ کرے غیر مسلم نہیں کہنا۔ آپ نے ایک موقع پر یہ اسوہ دکھایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک جہاد کے موقع پر، غالباً بدری کا تھا یا کوئی اور مجھے یاد نہیں، مگر ایک جہاد کے موقع پر ایک بڑے نامی پہلوان کو میں نے بڑی مشکل سے زیر کیا، اس کو زمین پر گرایا، اس کی چھاتی پر بیٹھا اور اسے میں ذبح کرنے لگا یا نیزہ گھونپنے لگا، جو بھی اس وقت صورت تھی۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا دھوکہ دیتے ہو اس وقت؟ اب جب کہ موت سر پہ کھڑی ہے، میں نہیں مانتا تمہارا لا الہ الا اللہ، اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے کہا کاش میں آج سے پہلے پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ اور بار بار یہ فرما رہے تھے حل لا شققت قلبہ، حل لا شققت قلبہ، تو نے دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ وہ سچ بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا؟ کون ہے جو دل چیر کے دیکھ سکتا؟ پھر فرمایا ایک اور حدیث میں روایت یہ ہے کہ بتا جب قیامت کے دن اس کا لا الہ الا اللہ تیرے خلاف گواہ کھڑا ہوگا تو کیا جواب دے گا خدا کو؟ محمد رسول اللہ کا تو یہ انکسار ہے اپنے رب کے حضور، یہ عاجزی آپ نے اپنے بندوں کو سکھائی۔ تم کوئی عالم الغیب نہیں ہو، عالم الغیب ہے خدا جو مجھے بتاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس نے بھی اجازت نہیں دی کہ دعوے دار اسلام کو میں غیر مسلم کہوں، اور تمہیں بھی اجازت نہیں میں دوں گا۔ آج کے مولوی خدا بھی بن بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمسر نعوذ باللہ، ان سے بھی بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہو گئے ہیں، اور مسلمان سادہ لو سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ آپ کو کہتے ہیں، اخباروں میں بیان دیتے ہیں کہ احمدی سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دے کر احمدی بنا لیتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ تو آپ بتائیں سادہ لو آپ ہیں جو ان کی باتیں مان جاتے ہیں؟ ہماری باتیں ماننا تو سادہ لوئی کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم مشکل رستوں کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی سادہ لو اپنی مرضی کی بات تو مان جاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف باتیں کیسے مان سکتا ہے؟ عجیب سادہ